رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج وہاں سے شروع ہوئی تھی. وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جو ہے وہ لے کر گئے. اللہ کے قدرت سے جو بھی اسباب اللہ نے فراہم کیے وہ آپ وہاں پر پہنچے. یہ مسلمانوں کی اہمیت ہے. ان کے یہاں کی جو اہمیت ہے وہ یہی ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور انہوں نے اس کو تعمیر کیا تھا. اور یہ ایک ٹیمپل یا ہر بیت انہوں نے ایک تعمیر کیا تھا. وہ تو یہ اصلاً بنی اسرائیل قوم کا تھا. یعنی جب وہ قومیت کے حساب سے لینا چاہتے ہو ہمارا تھا، یہ بات کو مسلمانوں نے قبضہ کر لیا. 2.5 کلومیٹر کے اوپر 2.5 کلومیٹر کے اوپر وہ مقام ہے جس کے بارے میں عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب یہاں دی گئی تھی. تو اب ان کے لیے وہ دنیا کی سب سے مقدس جگہ ہے عیسائیوں کے لیے. اس سے زیادہ مقدس دوسری کوئی جگہ نہیں ہے عیسائیوں کے لیے. یہ وہ مقام ہے جہاں خدا کے بیٹے کو جو ہے وہ صلیب دی گئی تھی. تو وہ وہاں سے 2.5 کلومیٹر کے اوپر ہے. یہ ہے اس حصے کی یا اس علاقے کی اہمیت 3 مذاہب کے نظر میں کہ یہ تو ہمارے قبضے میں ہونا چاہیے تھا. Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے ایک جذباتی مسئلہ، ایک بہت دکھ بھرا، جو غزہ کے اندر اسرائیل کے جو حملہ ہے اور اس سے جو مسلمان عوام، وہاں کے فلسطینی عوام وہ مارے جا رہے ہیں. یہ حماس اور ان کا اسرائیل کی پہلی جنگ نہیں ہے. یہ شاید لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوگا. انہی دونوں کی اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے 2014 میں. اس کا لیول تھوڑا سا اس سے بڑا ہے، اس کا لیول اس سے تھوڑا سا کم تھا. ایک انسانی مسئلہ ہے. ان کی تو سیاست تھی، چاہے وہ حماس نے کچھ شروع کیا، چاہے اسرائیل نے اس کا 10 گنا بدلہ عوام سے لینا چاہا. اور ابھی کتنے عرصے تک وہ پریشان ہوں گے، کتنے عرصے تک ان کے ساتھ ظلم ہوں گے. لیکن یہ سلسلہ تو چلتا رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے بھی ہوا تھا. یہ ایک رد عمل اور ریئیکشنز کا سلسلہ ہے، ان اینڈنگ، نہ ختم ہونے والا، جو جب تک سینسیبل لوگ دونوں طرف سے نہیں ہوں گے، دونوں طرف سے، اس وقت تک یہ ختم نہیں ہوگا. اور شاید صرف اس کا کوئی سیاسی حل نہیں نکل سکے گا، شاید کبھی نہیں نکل سکے گا. اس لیے کہ سیاسی ایشو اور مسئلہ تو بنایا گیا ہے، سیاسی حل نکلے گا بھی نہیں. اور اس لیے بھی نہیں نکلے گا کہ یہ مسئلہ صرف سیاسی نہیں ہے، مذہبی جذبات سے بھی وابستہ ہے. دونوں سائڈز کے مذہبی جذبات. ایک پوری دنیا کے مسلمانوں میں، خاص طور سے عربوں اور فلسطینیوں کے اندر جیوڈوفوبیا، یہودیوں سے نفرت، ہر طرح کی، یعنی اس وقت کا یہ اس مسئلے کی بات نہیں ہو رہی، ہر طرح کا کوئی بھی دقت ہو، کوئی پریشانی ہو دنیا میں، کا یہ یہودی سازش. جیسے اسلاموفوبیا ہے نا، ایسے یہ جیوڈوفوبیا بھی ہے. اور ایسے ہی اسرائیل کے اندر اسلاموفوبیا، کسی طرح کا کچھ بھی ہو ان کا کہ یہ فلسطینی جو ہیں یہ ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں تنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اور مسلمان تو چین نہیں لینے دیں گے. یہ اسلاموفوبیا جو پورے دنیا کے اندر ہے، یہ وہاں پر اپنی انتہا پر ایکسٹریم میں. اور ایسی یہ جیوڈوفوبیا پوری دنیا میں ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں میں.
ہر طرح کے مسائل جو ہیں وہ جا کر لوگوں کے ذہن کے اعتبار سے، چاہے تاریخ معلوم ہو یا نہ ہو، چاہے حقیقت معلوم ہو نہ ہو، اس کے پیچھے یہودی سازش۔ تو اب ظاہر ہے کہ میں ان سے تو نہیں کہہ سکتا، ان میں بھی بڑے سینسیبل، بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں۔ خود اسرائیل کے اندر ایسے گروپ ہیں جو حکومت کی ان ساری پالیسیوں کے خلاف ہیں، انسانی حقوق کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ خود اسرائیل میں ایسے ہیں گروپ، کم ہیں، یعنی تعداد باقی عوام سے کم ہے ان کی۔ امریکہ میں بھی ہیں ایسے گروپ یہودیوں کے اندر، ایسی تنظیمیں ہیں کہ جو ان زیادتیوں کو منع کرتی ہوں، ان کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں، جو اسرائیل کی طرف سے ہوا کرتی ہیں۔ لیکن یہ سینسیبل لوگ کم ہیں، اور مسلمانوں میں بھی، یہودیوں میں بھی، اور بغیر صحیح معلومات کے تو ہوتا ہے کہ جیسے بس ایک لہر چلتی ہے، اور نہ معلوم کب سے اور کیسے یہ ایک دماغوں کے اندر ایسا ہے جیسے عادت اور سرشت میں مسلمانوں کے گھس گیا ہے کہ یہودی کے اندر کوئی خوبی نہیں ہو سکتی، ہر برائی یہودیوں کے اندر ہے، اور دنیا کی ساری برائیاں جو ہیں وہ یہودیوں کی وجہ سے۔ جیسے اور مذاہب ہیں ان کے ساتھ آپ مسلمان رہتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، ایسے ہی بھی ایک مذہب ہے، ان کے ساتھ بھی ملنا جلنا رکھتے اور اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچتے کہ ہمارا اصل مقصد کیا تھا، ہمیں کیا کرنا تھا، وہ کبھی نہیں کیا۔ ایک جنگ چلی آ رہی ہے عرصے سے، اور وہ جنگ جو ہے، یعنی عرصے کا مطلب یہ جو اس خطے کے اندر جو جنگی حالات پیدا ہوئے وہ 1948 کے بعد سے ہوئے، اسرائیل کے قیام کے بعد سے۔ کیا کیا حالات پیش آئے، اصل میں وہاں سے لے کے یہاں تک انہیں جاننا ضروری ہے، نہیں ہے لوگوں کو معلوم۔ ایسا محسوس ہوتا ہے، میں باتیں کرتا ہوں کسی کو نہیں معلوم، بس اب کبھی جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جہاں اسرائیل کی طرف سے زیادتیاں ہوتی ہیں، وہ ساری دنیا میں بات نکل کر آتی ہے، اس کی مغربی طاقتیں خاص طور سے امریکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، ادھر بھی دیتا رہتا ہے ایڈ، مدد، ان کا بھی اچھا بنا ہوا ہے، ان کے ساتھ میں ایگریمنٹس ہیں عربوں کے ساتھ میں، لیکن ذرا سی بھی آنچ نہیں آئے اسرائیل کے اوپر، چاہے وہ جتنی زیادتیاں کریں، اسے الٹا سپورٹ کرنا، یہ شروع سے پالیسی رہی ہے۔ یہ کیوں رہی ہے پالیسی شروع سے؟ قیام کیسے اسرائیل کا عمل میں آیا تھا، وہ حالات کیا تھے؟ اور یہ تو سیاسی چیزیں ہیں، لیکن ایک اس سے پہلے کی بھی، ہم سیاسی تاریخ بھی اور مذہبی تاریخ بھی، یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں اصل میں اس مسئلے سے، اس خطے کے، یہ جو اسرائیل کہلاتا ہے، آج سے نہیں، بہت پرانے زمانے سے۔ اس کی ایک سیاسی تاریخ بھی ہے اور ایک مذہبی تاریخ بھی ہے، جذباتیت بھی وابستہ ہے اس جگہ سے، دونوں گروہوں کی، مسلمانوں کی اور یہودیوں کی۔ اصل میں عیسائیوں کا بظاہر تو محسوس ہوتا ہے کہ کم ہے اس کے اندر مذہب کی حیثیت سے کوئی جذباتی وابستگی، لیکن عملاً جو کچھ تاریخ میں پہلے ہوا ہے وہ ذرا سا بھی کم نہیں رہا، عیسائیوں کا جذباتی وابستگی کم نہیں رہی۔ یہ صلیبی جنگوں کا نام سنا ہوگا آپ نے، کروسیڈز، بنیادی طور پر مسلمانوں کے خلاف پہلا کروسیڈ جو شروع ہوا تھا، یہ 8ویں صلیبی جنگیں۔ پہلی صلیبی جنگ جو تھی یہ عوام کو یعنی خالی اس کے اندر فوجی نہیں تھے، 60,000 کے قریب فوجی، اور پوپ جو اس وقت کے تھے، پوپ نے یہ ابھارا لوگوں کو کہ مسلمانوں کے قبضے کے اندر یہ تمہارا، اسے بیت المقدس جسے ہم کہہ رہے ہیں، یہ تمہارا ہے، اس کے اندر ان کے یہاں کہلاتا ہے ہر بیت، یہ ہر بیت جو ہے یہ ان کا قبضہ ہے، مسلمانوں کا قبضہ، اور اسے اور اس میں ساتھ میں پبلسٹی کی، بہت دور دور تک پورے یورپ کے اندر لوگ صلیبیں لگا کر جاتے تھے اور وہاں جا کے کوئی جھوٹے قصے سناتے تھے کہ کیسے کیسے وہاں پہ مسلمانوں نے قتل عام کیا، ظلم کیا، اور اب اسے آزاد کرانا ہے۔ عوام بھی بڑی تعداد میں نکل کھڑے ہوئے، بہت بڑی تعداد کے اندر عیسائی،
عوام بہت بڑی تعداد میں نکل کھڑے ہوئے، ارے 30,000 سے زیادہ یورپ کے عوام، فرانس سے، جرمنی سے، یورپ کے بہت سے حصوں سے، اور ان فوجیوں کے ساتھ جڑ گئے، اور پھر انہوں نے آ کے ایک جنگ ہوئی، حملہ کیا، اور اس پہلی صلیبی جنگ میں تو انہی کا پلہ بھاری رہا تھا تھوڑا سا، اور کچھ علاقے انہوں نے جیتے۔ وہ جو آج غزہ کہلاتا ہے اس میں یہ حصہ بھی تھا، تو کچھ علاقے انہوں نے جیتے، اور بلکہ یروشلم کے ایک اچھے خاصے حصے کے اوپر قبضہ کیا بلکہ انہوں نے، اور اس کے بعد پھر وہ سارے لوگ لوٹ گئے۔ تو یہ زیادہ دن نہیں باقی رہا۔ اس کے بعد ایک دوسری صلیبی جنگ ہوئی کہ ابھی تو بہت سا حصہ باقی ہے، ہم واپس لوٹ آئے، وہ کچھ ناکام ہو گئی آپسی سیاست کی وجہ سے، فرانس کے شاہ اور دوسری جگہوں کے کچھ ان کے اندر اختلاف ہوئے۔ پھر ایک تیسری صلیبی جنگ ہوئی، کروسیڈ۔ وہ صلیبی جنگ وہ تھی جس کے اندر وہ ان کے ساتھ میں ہوئی سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ تو مسلمان جانتے ہیں نام، جو یہ ان کی فوجوں کے ساتھ میں ہوئے، اور پھر اس میں ان کو ڈیفیٹ ہوئی اور شکست ہوئی، اور ان کا بیت المقدس کے اوپر کنٹرول پورا ہو گیا مسلمانوں کا۔ ایوبی ڈائنیسٹی کہلائی، وہاں سے ایوبی سلطنت شروع ہوئی، اور پھر بہت سی بدلتی رہی۔ یہ بات یہیں سے شروع نہیں ہو رہی، اسے سمجھنے کے لیے پہلے تو ایک جذباتی ایشو کو سمجھ لیں کہ کیا ہے مذہبی۔ دنیا کے 3 مذاہب کی یہ صلیبی جنگ وہ اسی نام سے ہوئی تھی کہ بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے، اور دنیا کی بہت بڑی آبادی، اس کے اندر یورپ کی بہت بڑی آبادی کھڑی ہو گئی تھی، پبلک کھڑی ہو گئی تھی کہ ہم جائیں گے لڑنے کے لیے فوجیوں کے ساتھ میں، 60,000 فوجی اور 30,000 سے زیادہ پبلک جو ساتھ میں تھی۔ اس کے اندر گاؤں کے بھی تھے اور کسان بھی تھے، اور سب بڑے جوش میں تھے، اور بالکل جیسے یہاں جہاد کے نعرے ہوتے ہیں جوش بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی ان کا کروسیڈ کے نعرے تھے، اور بے پناہ بالکل جان دینے کے جذبے کے ساتھ میں نکلے تھے۔ تو پھر مذہبی وابستگی اس وقت جیسی محسوس نہیں ہوتی عیسائیوں کے اندر، آپ کو مذہبی بیانات نہیں نظر آتے، ایسا نہیں ہے، یہ تو ساری صلیبی جنگیں اسی بات پر ہوئی تھی کہ اس علاقے کو مسلمانوں سے نکالنا ہے، اور تقریباً 100 سال تک ان کا قبضہ رہا بھی درمیان مسلم رول کے بیچ میں بھی، 2 بار کر کے، ایک بار 88 سال اور ایک بار 14 سال، یہ ان کا رومنس کا اس کے اوپر قبضہ رہا، یا عیسائی ہو چکے تھے اس وقت۔ تو یہ ایک جذباتی وابستگی کی، میں آپ کو یہ اس کے بارے میں بھی لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ سب ہے کیا، یہ حصہ بیت المقدس کیا ہے، ان کا کیا ہے وہاں پر، یہودیوں کا کیا ہے، عیسائیوں کا وہاں پر کیا ہے۔ تو خالی یہی ہے کہ بھئی آپ کو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ بیت المقدس تعمیر کرایا تھا، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی تھی، یہ اتنی باتیں معلوم ہیں لوگوں کو، اور قبلہ اول ہے، اس کے بارے میں پھر کچھ حدیثیں بھی ہیں کہ وہاں پر ایک وقت کے نماز کا ثواب، بس اس کے بعد مدینے یعنی حرم مکہ کے بعد سب سے زیادہ جو ثواب ہے نماز پڑھنے کا وہ مسجد نبوی مدینے کے اندر، اور اسی کے بالکل برابر جو ہے وہ اتنا ثواب دوسرے نمبر کے اوپر وہ مسجد اقصی میں نماز کا ہے۔ تو اب ایک مذہبی تعلق اور مذہبی اس کے ساتھ میں جذبات وابستہ ہیں اس ہسٹری کے ساتھ میں کہ وہاں سے معراج ہوئی، قرآن میں اس کا ذکر ہے، تذکرہ ہے اس کا، قرآن میں اس کا تذکرہ یہودیوں کے لیے بھی ہے یا بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے، کیا ہے میں کچھ اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ ان کا کیا ہے بڑے یہ سمجھ میں شاید آسانی سے عام مسلمانوں کے نہیں آئے جب تک وہ پوری تاریخ شروع سے نہیں لے کی چلی جائے۔ اب آپ کے لیے تو جو آپ قرآن کے اندر ان کے واقعات پڑھتے ہیں ہمارے لیے انتہائی بالکل ایسے جیسے ہم انبیاء میں کوئی فرق نہیں کرتے، اس درجے کا عزت احترام حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو مصر میں تھے، اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد پھر اور آگے جو حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے لیے بڑے مقدس نبی تھے، ان کے لیے تو یہ سارے لوگ جو ہے بنی اسرائیل کے تھے یہ سب، اور بنی اسرائیلی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو ان کے لیے یہ ساری ہسٹری ان کی مذہبی ہسٹری ہے، جو عام طور سے یہ بات مسلمانوں کے ذہن میں نہیں آتی کہ بھئی اللہ کے مقدس برگزیدہ نبی تھے جنہوں نے بیت المقدس تعمیر کرایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد نے اس کی کچھ شروعات فکری کی تھی یا ارادہ کیا تھا، جگہ کا انتخاب کیا تھا، اور پھر حضرت سلیمان نے اسے تعمیر کرایا تھا۔ یہ ذہن میں آتا ہی نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تھے وہ تو بنی اسرائیل کے تھے، ان کا تھا، یہ مسلمان کدھر سے آ گئے اس کے دعوے دار۔
جتنا آپ اپنا سمجھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ جتنا تعلق آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو اتنا تعلق بنی اسرائیل کے نبیوں سے، اتنا جتنا، یعنی آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب سے، حضرت ان سے اتنا تعلق قلبی. ویسے تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم اعلان کر دو لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن جذباتی وابستگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کسی اور سے نہیں تھی. ان کے لیے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں سے بے پناہ جذباتی وابستگی ایسے ہی ہے کہ یہ تو ہمارا حق تھا، یہ کہاں سے اس کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں. تو وہ جو ٹیمپل تھا، آج انگلش کے اندر جیسے ٹیمپل کہلاتا ہے، ان کا وہ بیت کہلاتا ہے، اس کے اندر بھی عبرانی زبان میں بھی بیت ہے، بیت، اس کے اندر عربی میں بیت ہے، بیت المقدس. تو یہ اب جو اس وقت کی جو پوزیشن ہے، طرح طرح کے آپ نام سنتے ہوں گے، تو وہ اس وقت کی جو پوزیشن ہے یہ ہے ٹیمپل ماؤنٹ، انگلش میں آتا ہے جگہ. یہ ٹیمپل ماؤنٹ جو ہے یہ اصل میں وہی ہیرر بیت کا ترجمہ ہے. یہ ٹیمپل ماؤنٹ انگلش میں ٹیمپل ماؤنٹ چلتا ہے. یہ ٹیمپل ماؤنٹ ایگزیکٹلی وہی جگہ ہے یا وہی مقام ہے جو بیت المقدس کی حدود یا باؤنڈری ہے، جسے مسلمان بیت المقدس کہتے ہیں یا حرم الشریف کہتے ہیں. اس حرم الشریف کے اندر درمیان میں ایک گولڈن کلر کا ایک ڈوم ہے، ڈوم آف دی آرک کہلاتا ہے انگریزی کے اندر. وہ ڈوم آف دی آرک جو ہے وہ جگہ ہے جس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی. تو بڑے مقدس ہو گئے تاریخ کے اعتبار سے یہ مقامات مسلمانوں کے لیے. پھر مقدس خالی ایسے ہی نہیں ہو گئے، بلکہ سورہ بنی اسرائیل جہاں شروع ہو رہی ہے اس کی پہلی آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر وہاں سے معراج ہوئی بات کو. یہ تو زمینی سفر تھا. بارکنا حولہ، ہم نے اس کے پورے ماحول کو، اللہ نے کہا ہم نے برکت دے رکھی ہے. تو یہ خاص طور سے اس کے لیے قرآن نے اس جگہ کے لیے الفاظ استعمال کیے. یہ جس جگہ گئے اس کے پورا ماحول، اس کے آس پاس کا سارا حصہ بابرکت ہے. اب یہ اور بھی قرآن نے ایک بات رکھی اس مقام کے بارے میں، اس ہسٹری اور اس تاریخ کے ساتھ میں. تو اور قبلہ اول کا ایک عقیدہ، حالانکہ قبلہ اول کے اوپر آپ خالی شاید یہی ڈالیے گا اور میرا نام ڈالیے گا، بہت ثبوتوں کے ساتھ میں، ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ میں، جو قرآن اور حدیث اور تاریخ دونوں کے ہیں، وہ قبلہ اول نہیں تھا. یعنی یہ ساری چیزیں ہیں مشہور ہے جو ہمارے یہاں قبلہ اول، کہ وہ قبلہ اول تھا، یہ قبلہ دو. ارے حضرت ابراہیم کے زمانے سے قبلہ جو تھا وہ قبلہ اول ہوگا یا قبلہ اول کوئی اور ہو جائے گا؟ یہ حضرت سلیمان والا قبلہ اول ہو جائے گا؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی یہودیوں کی نقل کرتے تھے جب کوئی حکم نہیں آتا تھا؟ تو ان کا کہ وہ جب تک حکم نہیں آیا تھا نماز کا حکم آ گیا تھا جب تک قبلے کی ڈائریکشن نہیں آئی تھی. اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایسے ادا کرتے تھے کہ سامنے کعبے کے، تو چاہے جسم سے کھڑے ہو جائیں کعبے کی طرف منہ کر کے گھوم کے، تو وہ ایسی جگہ کھڑے ہوتے تھے کعبہ سامنے ہے لیکن اس کے آگے پھر سیدھ بیت المقدس کی جائے. اب یہ خوب مشہور ہے. یہ کہاں سے آگے؟ یہاں پر تو خانہ کعبہ کے اوپر تو بہت کم نماز پڑھنے کا موقع ملا، مشرکین نے روک دیا تھا. 3 سال جس جگہ پر رہے، جہاں دارالندوہ ان کا جو تھا، جس جگہ پر 3 سال رکوش رہے، اس 3 سال کے اندر اگر آپ نقشے کے اندر دیکھیں، کعبے کی طرف منہ کریں تو کعبہ اس طرف ہے اور بیت المقدس اس طرف ہے، کوئی سیدھ نہیں ہے، اور نمازیں تب بھی ادا کرتے تھے وہیں. تو سب کبھی کبھار اگر وہاں جاتے ہوں گے تو کرتے ہوں گے. اب یہ ایک ساتھ میں ایک یہ مشہور ہو گئی کہ اس کو سیدھ میں رکھا کرتے تھے، بیت المقدس کو سیدھ میں رکھا کرتے تھے. این نماز کی حالت میں حکم آیا اب اپنا رخ پھیر لو. اب جماعت ہے دور تک، رخ پھیر لیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں سے نکل کے گئے ہوں گے، صفیں وفوں میں کچھ ہوا ہوگا، جیسا کہ بھی کچھ ہوا، اور ادھر منہ کر کے نماز کے بیچ میں دوسری طرف منہ کر کے نماز شروع ہو گئی. یہ مسجد قبلتین کہلاتی ہے آج بھی. یہ اس واقعے کے علاوہ کہ اس مسجد کا کہیں تذکرہ ہی نہیں تاریخ میں، کب بنی تھی، کس نے بنائی تھی،
کوئی تذکرہ کہیں نہیں. بھائی یہ واقعہ ہے, چند مسجدیں تھیں مدینے کے اندر, اس مسجد کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا کہیں. بہرحال یہ تو میں نے کچھ تاریخی باتیں بتائیں, ورنہ اصل بات تو یہ ہے کہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا, پہلا بیت تو وہ بنا ہے برکت والا جو مکے کے اندر ہے, قرآن کہہ رہا ہے. اب حضرت ابراہیم کا قبلہ وہ تھا, ہمیں بنی اسرائیل کے انبیاء تک کا وہی مل رہا ہے. یہ تذکرہ سورہ قصص کے اندر آیا کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے ابھی نبوت نہیں ملی تھی, فرعون کے ڈر سے ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا, ظلم سے بچا رہے تھے اپنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کو, مارا تو اس کی موت ہو گئی, وہاں سے فرار ہو گئے. فرار ہونے کے بعد اس بستی میں پہنچے مدین کی جو حضرت شعیب علیہ السلام کی ہے. اب یہ سورہ قصص میں 28ویں سورت میں تذکرہ ہے کہ ان کے ساتھ میں پھر اس بستی میں وہ 2 لڑکیاں تھیں جن کے کنویں میں پانی پلایا. ان کے والد نے بلایا اور بلا کے ان کے سامنے ایک آفر رکھا. وہ آفر یہ تھا کہ 8 حج کی مدت تک تم میری بکریاں اگر چراؤ, تم یہاں پہ رہو, کھاؤ پیو. حج جب بھی تھا, حج اس دور کے اندر ہے موجود جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابھی نبوت نہیں ملی ہے, 8 حج کی مدت تک. یہ اس سے ہی یہ سال بن گیا کہ 8 سال, یہ اس کے لفظ کے معنی بھی سال ہو گئے حجج کے, کہ 8 سال تک تم یہ کرنا. یعنی 1 سال ہی کے لیے وہی لفظ تھا جو حج کے لیے تھا, کہ حج 1 سال کے اندر ہوا کرتا ہے. یعنی حضرت نوح کا قبلہ تو یہ ہے, حضرت آدم کا تو قبلہ یہ ہے. جو کہا جب سب سے پہلا گھر تو حضرت ابراہیم نے تو تعمیر نو کی تھی, ریکنسٹرکٹ. پہلے تو حضرت آدم نے تعمیر کیا. حضرت آدم ہے, حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک. اب درمیان کے نبیوں کا قبلہ کچھ اور انہوں نے خود سے بنایا اور ادھر منہ کر کے نماز شروع کر دی. ارے اس کی تو بڑی, قبلہ تو کبھی بدلے گا ہی نہیں, کبھی بدل ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے کبھی کسی اور طرف کر دیا, کبھی کسی اور طرف کر دیا, ہمیشہ سے ایک رہا. یہ سب روایات بیچ میں آ گئے, اسے چھوڑیں. لیکن ایک عقیدت کی وجہ یہ بھی ہو گئی ساتھ میں کہ ہمارا قبلہ اول, ہاں متبرک مقام ہے, قرآن کہہ رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج وہاں سے شروع ہوئی تھی. وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جو ہے وہ لے کر گئے, اللہ کی قدرت سے جو بھی اسباب اللہ نے فراہم کیے وہ آپ وہاں پر پہنچے. یہ مسلمانوں کی اہمیت ہے. ان کے یہاں کی جو اہمیت ہے وہ یہی ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام, اور انہوں نے اس کو تعمیر کیا تھا. یہ ایک ٹیمپل یا ہر بیت انہوں نے ایک تعمیر کیا تھا. وہ تو یہ اصلاً بنی اسرائیل قوم کا تھا. یعنی جب وہ قومیت کے حساب سے لینا چاہتے ہو, ہمارا تھا, یہ بات کو مسلمانوں نے قبضہ کر لیا. اس کے لیے بڑی جنگیں آپس میں ہوتی رہی ہیں, جو کچھ بھی ہوئی. اصل زیادہ بڑی جنگیں تو یہودیوں مسلمانوں میں نہیں ہوئی ہیں, مسلمانوں عیسائیوں میں ہوتی رہی. اور عیسائیوں کا یہ ہے کہ وہیں سے یہ اس وقت یہ جو کمپلیکس ہے حرم شریف کا, اس کے اندر یہ راک ہے, یہ جیسے ٹیمپل ماؤنٹ کا وہ حدود ہیں. ڈوم آف دی آرک اس کے سینٹر کے اندر ہے, بنایا ہوا ہے کہ بھئی یہاں خاص اس جگہ سے معراج ہوئی تھی. اور وہی حصہ جو ہے اس کو وہ اپنا ٹیمپل مانتے ہیں, ٹیمپل ماؤنٹ. اس سے ملی ہوئی ایک پرانی ایک دیوار ہے, بالکل ملی ہوئی, اس سے ملی ہوئی ایک پرانی ایک دیوار ہے. اسے کہا جاتا ہے 2000 سال پرانی ہے, اتنی ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم. وہ اس دیوار کا ایک حصہ ایکسٹینڈڈ چلا آ رہا ہے پرانا, باقی تو سب اور ریکنسٹرکٹ ساری چیزیں ہو گئی ہیں, دوبارہ سب کچھ بن گیا ہے. ایک حصہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. تو وہ ویلنگ وال بھی کہلاتی ہے, آہو بکا یا رونے والی وہ دیوار. ویسٹرن وال بھی کہتے ہیں, مغربی سمت کے اوپر ہے وہ ویسٹرن وال. وہ یہودیوں کے لیے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مقدس ہے. یعنی پریکٹیکلی جہاں وہ جا سکتے ہیں, وہ وہاں پر جاتے ہیں اور دیوار پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں اپنی تاریخ کو کہ ہمارا یہاں پہ ٹیمپل تھا, وہ تباہ ہو گیا. تو وہ اس سے ملا ہوا ہے بالکل, یہ اسی کمپلیکس سے. اس سے صرف 2 کلومیٹر کے اوپر, 2.5 کلومیٹر کے اوپر, 2.5 کلومیٹر کے اوپر وہ مقام ہے جس کے بارے میں عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب یہاں دی گئی تھی. تو اب ان کے لیے وہ دنیا کی سب سے مقدس جگہ ہے عیسائیوں کے لیے. اس سے زیادہ مقدس دوسری کوئی جگہ نہیں ہے عیسائیوں کے لیے. یہ وہ مقام ہے جہاں خدا کے بیٹے کو جو ہے وہ صلیب دی گئی تھی. تو وہ وہاں سے 2.5 کلومیٹر کے اوپر ہے. یہ ہے اس حصے کی یا اس علاقے کی اہمیت 3 مذاہب کے نظر میں کہ یہ تو ہمارے قبضے میں ہونا چاہیے تھا.
لیکن ایک بات اور نہیں معلوم ہوگی آپ کو، میں تفصیل میں جاؤں گا شروع سے، یہ بیچ کا ایک آدھ حصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اسرائیل کا مکمل کنٹرول اب ہے، طاقت کے ساتھ میں ہے، زبردستی ہے، جتنا حصہ ان کو زبردستی یو این او نے اور کچھ ملکوں نے سازش کر کے بٹھا دیا تھا وہاں پر، وہاں لا کر بسایا تھا، اپنے یہاں سے نکالا تھا، اپنے ملکوں سے مار کر نکالا تھا اور یہاں بسا دیا تھا، اور ان کو زبردستی ان کو فلسطینیوں کو ہٹا کے یہ جگہ دلوا دی تھی۔ بہرحال یہ جو ہسٹری ہے ان کی جو چلی آ رہی ہے، اس ہسٹری کے اندر ہاں عیسائی، اب تو اس کے بعد پھر انہوں نے اور جنگ میں اور علاقہ جیت لیا، اب ٹوٹل کنٹرول ہو گیا، اس کی بھی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں، جتنا حصہ ایک فلسطین کی اسٹیٹ ہے، اور پریکٹیکلی تو اصل میں بس نام ہی نام کی ہے، اصلاً تو ان کا قبضہ ہی ہے ان علاقوں پہ بھی جو فلسطینی علاقے کہلاتے ہیں۔ اتنا مکمل کنٹرول ہونے کے بعد بھی مسجد اقصیٰ کے اندر یہ سازشیں ہوتی رہتی ہیں عوام میں سے سرفروں کی، اور پولیس کی بات بھی یہی ہے، پولیس تو آپ اپنے یہاں بھی دیکھتے ہیں نا، کمیونل فیلنگ ہوتی ہے تو بہت سی جگہوں پر وہ زیادتی کر جاتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف کر جاتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ زیادتی، نیوٹرل نہیں رہتے، ایسے ان کی پولیس بھی کبھی کبھی کر جاتی ہے، کبھی کبھی کوئی سرفرے کچھ لوگ کچھ کر جاتے ہیں، لیکن اسرائیلی حکومت نے آج تک اس کو جو مسجد اقصیٰ ہے اس کو انہوں نے چھینا نہیں ہے مسلمانوں سے۔ نمبر ایک بات نماز ہوتی ہے، نمبر دو بات آج تک وہاں پر یہودیوں کا داخلہ ممنوع ہے، اسرائیلی لاء کے حساب سے یہودی نہیں جائیں گے، ان کے لیے دنیا کی سب سے مقدس جگہ ہے، یہودی نہیں جائیں گے۔ بات ہم اچھے پہلو بھی ذہن پہ رکھیں، ہمارے علم میں ہونے چاہیے، بیلنس سب طرح کی چیزیں ہمیں معلوم رہیں، ساری زیادتیاں ان کی، ساری ان کی، کچھ ادھر کی بھی ہوں گی، ان کی ہیں، تو انہوں نے آج تک اس کے اوپر قبضہ نہیں کیا، اس میں یہودیوں کا داخلہ بینڈ ہے، سارے نان مسلمس کا، جیسے وزٹرز جاتے ہیں نا، جامع مسجد میں بھی جاتے ہیں، دلی کی جامع مسجد میں بھی جاتے ہیں، تو اس کے کچھ وقت مقرر ہیں، اس کی بھی تعداد مقرر ہے کہ اس وقت خالی ٹورسٹ نان مسلم جا سکتے ہیں، یہودی عیسائی جو کوئی بھی آئیں وہ اس وقت سے اس وقت تک جا سکتے ہیں، ان کی بھی تعداد مقرر ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، اور وہ اس وقت کے بعد بند صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو اب یہ تو کم از کم ان کے عزائم آگے کہ کچھ بھی ہوں، ارادے کچھ بھی ہوں، لیکن وہ آج تک انہوں نے کس چیز کی پرواہ کی ہے؟ نہ تو کسی یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کی پرواہ کی ہے، نہ سیکورٹی کونسل کی پرواہ کی ہے، اور چاہے جتنی زیادتی کر لیں فوراً اوپر سے سپورٹ آ جاتی ہے، ان کے خلاف کسی طرح کا ریزولوشن اگر وہاں پر پاس ہو جائے تو امریکہ فوراً ویٹو کر دیتا ہے، تو انہیں ڈر کس بات کا ہے؟ وہ روکا کس نے؟ وہ انٹرنیشنل پریشر کو وہ مانتے نہیں ہیں، اور پریشر کو نہیں مانتے، اس کے بعد بھی وہ کچھ کریں نہ کریں، ان کو حمایتی دنیا میں بہت سی جگہوں کے مل جاتے ہیں، آپ کے ہندوستان کے اندر مل جاتے ہیں، بہت بڑی تعداد ان کو حمایتی مل جاتی ہے، اس لیے کہ یعنی ریئیکشن کے اندر وہاں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن یہاں کے اور پروپیگنڈا جتنا ہے جو کچھ ان کے کانوں میں پڑا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں یہاں کی ایک بڑی تعداد یہاں کے رائٹسٹ ہندوؤں کی، ان کی سمپیتی اس لیے کہ وہاں پر ٹکراؤ مسلمانوں سے ہے، ان کی سمپیتی جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ میں، اور یہی RSS تھی جن کی سمپیتی جو تھی وہ ہٹلر کے ساتھ بھی تھی، جنہوں نے 60 لاکھ یہودیوں کو مارا تھا، سب آن ریکارڈ ہیں یہ باتیں، تو اب ان کی جو ہمدردیاں ہیں وہ ان کے ساتھ میں ہیں، اس لیے کہ وہ ان کا ٹکراؤ وہاں پہ مسلمانوں سے ہے۔ تو یہ کامنلزم تو سب جگہ ہے، ہر قوم کے اندر ہے اور ہر جگہ ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، یہاں پر بیٹھ کر ان میں نہیں، اب صرف اپنے ملک کے مفاد کی بات نہیں، بلکہ یہ اس کے اندر بھی ایک جذباتی مذہبی تعصب بھی ساتھ میں شامل ہے، اور جو بہت کلیئر ہے اور جھلکتا ہے اور نظر آتا ہے، اور کبھی آپ کسی سے بات کریں تب جھلکتا ہے اور نظر آتا ہے کہ ان کے فیور میں بیانات دینا، ان کی جھوٹی باتیں اڑانا، اس کو پبلسٹی دینا، اچھا ٹھیک ہے کہ دوسرے ملک میں کچھ ہوا ہے، تو آپ کا یہ سوشل میڈیا اتنا زیادہ، اس کے جو واقعات ویسٹرن میڈیا نے دیے ہیں اس میں پتہ نہیں کتنا جھوٹ ہے اور کتنا سچ ہے، سچ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کتنا ملاوٹ ہے، اس کو آپ کا سوشل میڈیا کیوں پھیلا رہا ہے؟ تو کوئی انٹرسٹ بھی ہے، کوئی خالی اتنا ہی نہیں کہ دوسرے ملک کے کچھ واقعات ہیں، ہمدردی چاہے اسرائیل یا یہودیوں کے ساتھ میں ہو، لیکن اس میں ایکٹیو ایک حصہ لیا جا رہا ہے، تو یہ جذبات ہوتے ہیں، میں اس کو بھی کنڈیم نہیں کر رہا، یہ کمیونل فیلنگز جو ہے یہودیوں کے خلاف مسلمانوں میں ہے، اور یہودیوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف ہیں، اس کے باوجود اسرائیل گورنمنٹ نے یہ رکھا ہے کہ بیت المقدس کے اوپر قبضہ نہیں کیا۔ درمیان میں واقعات ہوتے رہے، ایسے پیش آتے رہے، مثلاً خالی 2014 میں جس طرح کے واقعات پیش آئے اس کے اندر دونوں طرف سے وہ میں بتاؤں آپ کو کہ ایک اس کے یروشلم کے مضافات سبرز میں ایک قصبے کے اندر سیناگوگ تھا، وہاں یہ گھس گئے فلسطینی
اور گھسنے کے بعد سیناگوگ میں گھس کے کچھ یہودیوں کو مارا جو وہاں پر تھے، جان سے مار دیا۔ پھر اسی سال کا واقعہ ہے اور دوسرا کہ انہوں نے کسی ایک دوسری جگہ کے اوپر وہیں قریب میں وہاں اس کی بے حرمتی کی، توریت کی بے حرمتی کی، اور ایک ایکٹیوسٹ تھا جو اس کے اندر حصہ لیتا ہے اس تحریک کے اندر، اس کے اوپر حملہ کیا۔ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں سے ہوئے، ان کے ہاتھوں سے ہوتے رہے کہ اب یہ تو لوگوں نے کیے نا کچھ، یہ کسی فلسطین کی ذمہ دار حکومت نے نہیں کیے، یہ جو جذبے یا جوش والے مس گائیڈڈ کچھ مسلمانوں نے کیا۔ کوئی حکومت ذمہ دار نہیں ہے، فلسطینی اسٹیٹ ذمہ دار نہیں ہے، جیسی کچھ بھی ہے وہ جس حالت میں بھی۔ ایسے ہی اس کے اندر گھس گئے، آگ لگا دی مسجد اقصیٰ کے اندر، تو حکومت نے نہیں لگائی۔ اب اس میں اگر پولیس کھڑی ہوئی اور خاموش تماشائی بن گئی، کہا کہ پولیس نے لگوائی، لیکن پولیس خاموش تماشائی، آپ دیکھتے ہیں نا کہ اندر کے جو جذبات ہوتے ہیں تو پولیس سائڈ لینے لگ جاتی ہے۔ یہ نہیں تھا کہ یہ حکومت کی پالیسی تھی۔ اس کے اندر مسجد اقصیٰ میں آگ لگا دی، ایک موقع پہ قرآن کے اندر آگ لگائی اور قرآن کی بے حرمتی کی، اور پھر یہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں کہ ان کو مار دیا، ادھر کے ان کو مار دیا، یہ اس طرح کے واقعات تو یہ دونوں طرف سے لگاتار ہوتے رہے، یہ صرف ون سائیڈڈ نہیں ہے۔ اصل میں پھر میں نے جیسے آپ کو بتایا یہ خطبہ بھی چلے گا آگے، یعنی آج نہیں ختم ہو سکتا جب تک یہ پرابلم سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور اصل میں پرابلم کہاں ہے؟ کیا سیاسی حل جیسے میں نے کہا نہیں ہے اس کا، یہ مذہبی جذباتیت جو دونوں طرف کی ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، جب تک وہ پوری تاریخ نہیں معلوم ہوگی آپ کہاں سے چلی، کیوں اتنی یہ مذہبی جوش اور جذبہ ہے، اس میں کہاں کیا غلطیاں ہیں، جب تک یہ نہیں ہے علم میں آئے گا اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ اس وقت کے حالات کو ہم ایمانداری سے نیوٹرل ہو کے سمجھ کے یہ دیکھیں کہ کیا ہمیں جذباتیت جاری رکھنی ہے، کیا ہمارے اندر رد عمل اور ریئیکشن ہی پیدا ہو، یا حل کوئی اور ہے، سلوشن کسی اور طرف ہے۔ بات حل کی ہونی چاہیے، یہ تو ان اینڈنگ سلسلہ ہے ایک دوسرے کی طرف، اور ریئیکشن کو تو قرآن بہت منع کرتا ہے، بہت سختی سے منع کرتا ہے، رد عمل کی نفسیات یہ نہیں ہونی چاہیے پیدا۔ تم جو کچھ کرو حق کرو، رد عمل کی وجہ سے نہیں، ان کے انتقام میں، ان کے جو انہوں نے کیا اس کے بدلے میں، حد یہ کہ یہاں تک تو کہا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ ان کے جھوٹے دیوی دیوتاؤں کے لیے بھی ایسے الفاظ مت استعمال کرنا جو گالی بن کر لگے، انہیں برے الفاظ میں مت استعمال کرنا ان کے لیے ایسے جو جذبات کو ٹھیس پہنچا دے۔ بات تو ضرور کی جائے گی، کہا تو ضرور جائے گا حق کیا ہے اور کیا ہے، کیسے کہا جائے گا میں بتاتا ہوں بھی، لیکن ایسے مت کہنا، قرآن نے کہا کیوں؟ کہ رد عمل پیدا ہو جائے گا۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، سچے خدا جسے وہ جانتے نہیں، یہ اسے گالیاں دینے لگیں گے پلٹ کر، تم انہیں گالی دو گے، وہ اپنا اور نقصان بڑھا لیں گے، وہ پلٹ کر اسے دیں گے، خدا کو گالی دیں گے اور خود اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنا نقصان اور بڑھا رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے یہ رد عمل ہے۔ اگر ان سے بات بھی کرو، ان کی دلیلوں کی بات کرو، جادلہم باللتی ہی احسن، ایسے کہ ان کو اچھا لگے، اس انداز میں کرنا بات ضرور کی جائے گی، منع ضرور کیا جائے گا، غلطی کو ٹوکا بھی ضرور جائے گا۔ تو ہم نے کیا نہیں کیا آج تک، صرف میں تاریخ شروع سے لے کر چلوں گا آئندہ مرتبہ، اور پوری تاریخ پر نظر پڑ جائے ایک مرتبہ۔ یہ تاریخ شروع وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں سے ان کے اللہ نے بہت بڑا علاقہ ان کے سپرد کیا تھا، جب وہ نکل گئے اپنے وہاں سے، اور سے یا باپ نے جب نکال دیا، تو پھر انہوں نے اپنے بھتیجے کو تو وہ شرق اردن یا جارڈن کا علاقہ جو تھا وہ وہاں پر پلیس کیا، اردن کے، حضرت لوط علیہ السلام کو، یہاں پر نبوت کرو اور لوگوں کو دین کا پیغام دو اور بتاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں مکے میں بسایا اور یہاں چھوڑا ہو کہ تمہیں اس علاقے کو سنبھالنا ہے، اور اپنے بڑے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کو انہوں نے اس علاقے میں، یہ کنعان کہلاتا تھا، جس میں فلسطین اور اس کے علاوہ پھر آج کے ملکوں کے علاوہ چند اور حصے بھی شامل ہیں، اس کنعان کے اندر، یا یہ یوں سمجھ لیجیے کہ آج کے اسرائیل کے اندر، یہاں لا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کو وہاں چھوڑا کہ تم اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچائیے، آپ یہاں پہ نبوت کریے۔ اور ان سب کے اوپر جو تھے وہ نگران رسول جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ایک بہت بڑے حصے کے اندر ایک انقلاب کے لیے، ذہنی انقلاب، کوئی جنگی انقلاب نہیں، لڑائی والا نہیں۔
حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے جو تھے وہ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام. ان کا لقب تھا اسرائیل. اسرائیل کے لفظی معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، یہ لفظی معنی. یہ ان کا لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے. ان کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے. ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس کا نام تھا جوڈا یا یہودا. اس کے نام پر بعد کو یہ یہودی لفظ نکل کر آیا اس بڑے بیٹے کے نام کے اوپر. اب حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں، یہ قصہ آپ میں سے سب کو تقریباً معلوم ہے کہ بچپن میں ہی ان کے بھائیوں نے سازش کی اور پھر ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا اور وہاں سے پھر وہ مصر کے بازار میں لے جا کر بیچے گئے. اور پھر کیسے وہ وہاں پر بڑے ہوئے، ان کے ساتھ میں کیا کیا آزمائشیں آئیں، جیل میں ڈالے گئے اور پھر بالآخر ہوا یہ کہ ان کے ہاتھ میں حکومت کا کنٹرول آ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے سب کو، اپنے والد والدہ کا قرآن میں ہے کہ لے آؤ نے، ان کو ہی نہیں، تاریخ ہی بتاتی ہے یا بائبل کے اندر یہ کہ 76 تھے، 76 ان اپنے خاندان کے، یعنی اس وقت کے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے سب کو بلا لیا وہیں مصر کے اندر کہ وہاں پاور بھی ہے ان کے پاس، یہاں ٹھیک سے رہیں گے بجائے اس کے کہ وہاں پر رہیں. اب یہ علاقہ مصر سے پھر دوبارہ وہاں کب پہنچے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پہنچے ہیں واپس. یہ میں پھر آگے تاریخ اس کی بتاؤں گا. کہ بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل وہ تھے، انہوں نے یہ علاقہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بس یہاں پہ جا کے میں بات ختم کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا جب فرعون سے نجات دلا کر لے کے آئے، یا قوم ادخلوا الارض، کہ اس زمین میں، سرزمین میں اے میری قوم کے لوگوں داخل ہو جاؤ، اللہ نے یہ تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے. اب یہ انٹرپریٹیشن کا فرق ہے، کیا اتنے ہی دنوں کے لیے لکھی تھی یا اللہ نے پرماننٹ ان کے لیے لکھ دی تھی؟ ہمیں قرآن ہی کے اندر ایک اور آیت بھی مل رہی سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں، یہ نام بھی جس صورت کا یہ ہے، اس کے آخر میں یہ بھی مل رہا ہے کہ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي اسرائیل، ہم نے اس سب حالات جو کچھ بھی پیش آئے تھے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا اب اس سرزمین میں سکونت اختیار کرو، ٹھہرو، رہو. آخر کے دور میں ہمارا وعدہ ایک پورا ہوگا، جب وہ آئے گا اس وعدے کی مدت آئے گی، جئنا بکم لفیفا، ہم سب طرف سے سمیٹ کے یہاں پر لے آئیں گے تم اسی سرزمین پر. ہمیں یہ بھی قرآن کے اندر مل رہا ہے کہ خالی صرف اس دور کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہا کہ تم ادنا، تم نے اگر گڑبڑ کی، اگر تم اچھے کام کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا، لیکن اگر تم نے گڑبڑ کی تو پھر تمہارے ساتھ یہی جو کچھ تباہیاں آئیں پھر وہی لائیں گے. یعنی توبہ کے موقع بھی ہیں. تو اس کے بعد اس کے اشارے بھی ملتے ہیں کہ آ جائیں گے، سب یہیں اکٹھے ہو کے آ جائیں گے. اتنی باتیں قرآن سے آ رہی ہیں. میں ان کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں، کسی کو اگر ایسا فیل ہو. میں تو آپ کو نیوٹرل حالات شروع سے بتاؤں گا ہسٹری کے، ان کی جذباتیت کیا ہے. اسرائیل وہ تو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا حصہ، حضرت اسماعیل کو تو کہتے ہیں کہ یہ ان کی کنیز کے بیٹے تھے، یہ ان کے اصلی بیٹے ہی نہیں تھے، کنیز کے تھے، کنیز کے ذریعے ہوئے تھے. یعنی جو بیوی کے ذریعے ہوئے تھے وہ تھے اصل بیٹے، تو وہ تھے حضرت اسحاق، اور یہ تھے کنیز کے بیٹے حضرت اسماعیل. اور ان کے یہاں اس طرح کی چیزیں کہ بڑا شرارتی تھے اور یہ تھے اور عاجز آ گئے تھے، اور پھر وہاں لے جا کے ان کو حضرت ہاجرہ کے کہنے پہ وہاں لے جا کے ڈال دیا تھا، جو مکے کے اندر اور ریگستان کے اندر وہاں پہ چھوڑ دیا تھا. تو اس طرح یہ ان کی تاریخ ہے جو کچھ ہے اس طرح کی. تو اب یہ تو شروع سے ہے کہ یہ دو گروپ ہو گئے، ایک یہ مسلمانوں کا ایک ادھر ہے، اور ہم ہیں جن سے خدا خوش ہے، جن کو ساری برکت دے گا، عزت دے گا، اور اس میں بادشاہ ہوتے چلے گئے اور سلطنتیں ہوتی چلی گئیں. اور پھر اسی کے اندر وہ بادشاہ ہوئے جو نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے مقدس تعمیر کیا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یعنی بنی اسرائیل میں تھے، بنی اسرائیل کے نبی نے مقدس تعمیر کیا. اب یہ مسلمان اپنا دعویٰ لے کر آ رہے ہیں اس کے اوپر، اور اس دعوے کو کہتے ہم نے، یعنی کہتے نہیں ہیں لیکن آتا تو ہوگا نا عوام کے ذہنوں میں کہ یہ اسرائیل کی حکومت نے ہماری انٹری بند کر رکھی ہے، ہمارے سب سے مقدس مقام میں، وہ کنٹرول پورا ہمارا ہے. اور ایسا کنٹرول ہے کہ دنیا میں ہم کچھ بھی کر جائیں ہم کر لیتے ہیں، باقی ہمارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ پاتا، اور تب بھی یہ اس کے اندر انٹری ہماری بین کر رکھی. اب یہ کچھ جذباتی طور پر غصہ ہوگا نہیں ہوگا، ان کی اپنی جذباتیت کیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا مسلمانوں کی. تو یہ مذہبی جذباتی کلیش بھی ہے. ابھی تاریخ کے کچھ حصے میں نے آپ کو نہیں بتائے، انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ آئندہ مرتبہ. پھر اس کے بعد اصل چیز یہ کہ کیا ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا، اور کیا کیا جائے، یہ جو واقعی ہمارا دین کہتا ہے. جذباتیت سے الگ ہٹ کر مذہبیت، ایک ہوتا ہے دین، ایک ہے مذہبیت، تو دین سے الگ ہٹنے کے بعد
اس میں جس طرح کے بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ کمیونلزم آ جاتا ہے. ان کی نہ ہوں گی، ہماری ذمہ داریاں کچھ اور تھیں، اگر وہ پوری کی ہوتی تو آج یہ حالات نہیں ہوتے. کیا اب بھی ادھر توجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. جو ہماری اصل ذمہ داریاں تھیں وہیں اسی علاقے میں، اسی خطے کے اندر حالات بدل جائیں گے. تو سینسیبل بات کیا ہے؟ بجائے رد عمل کی نفسیات کے، انہوں نے کیا ہم بھی کریں گے، اور یہ معلوم ہے کہ 15 گنا نقصان تمہیں ہوگا. چاہے فرض کیجئے کہ وہی صحیح ہو کہ انہوں نے چھیڑ نکالی تھی کوئی، تم نے تھوڑا سا زیادہ کر دیا، وہ اسے 15 گنا کریں گے. یہ پہلے ہوتا رہا ہے، پوری ہسٹری ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ کتنی پاور ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں پاتا. اس کے بعد بھی پھر یہ سلسلہ جاری رکھیں گے ہم. ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا بھائی؟ کم از کم مکے میں مثلاً فرض کیجئے کہ چاہے بے پناہ ظلم کیا انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے نکل جاتے تھے، بے پناہ دل کٹتا تھا اور دکھتا تھا جب ان کے اوپر ظلم ہو رہے ہوتے تھے، لیکن کہتے تھے صبر کرو. یہ نہیں ہوتا تھا کہ پھر ان کو سب کو بروا دیں، کٹوا دیں اس بات کے اوپر کہ کھڑے ہو جائیں گے بغاوت کر کے. جس جگہ پر اتنا، تو وہاں کیوں کلیش کرتے ہیں؟ ایسا کلیش جس کے بارے میں معلوم ہی ہے کہ اس کے 15 گنا 20 گنا کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. وہ اس کا انتقام لے لیں گے اور کچھ علاقے بھی اور قبضہ کر لیں گے ساتھ میں. یہ پہلے سے معلوم ہے. پھر کیا کیوں یہ، اور کیوں کر رہے ہیں، اور کیا کرنا چاہیے تھا؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پھر میں ہسٹری سے ہی لوں گا کچھ چیزیں جو چھوڑ دی درمیان کی ہسٹری، وہ بھی بہت اہم ہے. اور ہم پھر اس حل کے اوپر آئیں گے، اس سلوشن کے اوپر کہ ہمارا اصل میں حل کیا ہے. جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ کٹتے رہیں گے، پستے رہیں گے اور تباہ ہوتے رہیں گے. شاید ان کی حالات کی وجہ سے اللہ نے ان کے حصے میں تباہی ہی لکھ دی ہو. یہ اپنا ایٹیچیوڈ بدلیں تو اللہ کی برکتیں اور رحمتیں بھی آ جائیں گی. تو وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو. بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک.